سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ طلبہ عزیز، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے منہاج العربیہ حصہ دوم۔ اس کے پہلے سبق کو اگر آپ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، یہ درس نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر اس کو آپ بخوبی سمجھنا چاہتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، نحوی قواعد کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں جو نحو سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے معرفہ نکرہ۔ دوسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے مبتدا خبر۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے اسماء اشارہ و مشار الیہ۔ اور چوتھی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے مذکر و مؤنث۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں آپ نے سمجھ لیا، معرفہ نکرہ، مبتدا خبر، اسماء اشارہ و مشار الیہ، اور چوتھی چیز ہے مذکر و مؤنث، یہ 4 چیزیں اگر آپ نے سمجھ لیں تو منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 1 جو ہے وہ بالکل اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر لیتے ہیں معرفہ و نکرہ۔ سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ کی تعریف سنتے ہیں۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کسی متعین و مخصوص شخص یا چیز یا جگہ کو کہتے ہیں۔ مثال لے لیجئے، شخص کی مثال، شخص کی مثال جیسے زیدن۔ چیز کی مثال الکرسی۔ اور جگہ کی مثال جیسے دہلی۔ یہ تینوں چیزیں معرفہ ہیں۔ اب آئیے نکرہ۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ کی تعریف، نکرہ یہ متعین یہاں جو لگا ہوا ہے
کسی متعین کو غیر متعین کر دیں گے وہ نکرہ ہو جائے گا. دیکھیے کسی غیر متعین و مخصوص شخص یا جگہ یا چیز کو نکرہ کہتے ہیں. جیسے شخص کی مثال، کسی شخص کی مثال جیسے رجل. جگہ کی مثال، جگہ کی مثال تو نہیں ہو سکتی لیکن میں ایک لفظ لکھ دے رہا ہوں مکان، کیونکہ جگہ جو ہوتی ہے وہ تمام جگہیں معرفہ ہوتی ہیں، تو میں مکان صرف لکھ دے رہا ہوں. مکان کا معنی ہی ہوتا ہے جگہ. مکان. اور چیز کی مثال کرسی. تو یہ آپ کے سامنے معرفہ اور نکرہ کی تعریف ہو گئی. اب کچھ قواعد معرفہ نکرہ کے ہیں جنہیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. نمبر ہم ڈال لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، عام طور پر معرفہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ نکرہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو اسم معرفہ ہوگا اس پر عام طور پر الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو اسم نکرہ ہوتا ہے اس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر تنوین ہوتی ہے. قاعدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں. کسی نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اسم نکرہ ہو یعنی تنوین کے ساتھ ہو اور اس کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل کر لیں، وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 3، انسانوں کے نام نیز جگہوں کے نام
معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کرنے کی، اس لیے ان کو معرفہ بنانے کے لیے ان پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسانوں کے جو نام ہوتے ہیں اور اسی طرح جگہوں کے، مخصوص جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان پر الف لام داخل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کا نام ہو مناظر تو المناظر آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ انسانوں میں سے ایک انسان کا نام ہے، اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا نام ہو ساجد تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود معرفہ ہے، اب اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ مزید نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح جگہ کا نام غازی پور، ایسے ہی زمانیہ، ظاہر ہے یہ سب معرفہ ہیں، مزید اب ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان سب چیزوں پر الف لام آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو معرفہ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ خود معرفہ ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ انسانوں کے نام نیز جگہوں کے نام یہ خود معرفہ ہی ہوتے ہیں، آپ ان پر الف لام داخل نہ کریں معرفہ بنانے کے لیے، یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طریقے سے آپ دوسرے اسماء نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کر کے ان کو معرفہ بنا لیتے ہوں گے، ان پر قیاس کرتے ہوئے انسانوں کے ناموں کو اور ایسے ہی جگہوں کے ناموں کو معرفہ بنانے کے لیے آپ الف لام اس پر داخل نہیں کریں گے۔